أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے ساتھ پڑھیں گے ربی یسر میری پڑھیں ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سارے مل کے ضرور پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اچھا جی، اگر میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں تو آپ کو بورڈ نظر آتا ہے؟ او بائک بولتے ہیں یہ صحیح جوڑا ہوا نہیں ہے. اچھا آپ کو میں نظر آ رہا ہوں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ غلط لگا ہوا ہے، وہ اس کی سائڈ غلط ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق شروع کرتے ہیں اپنا. مجھے دائیں بائیں ہونا پڑے گا، آپ دیکھ لیجئے گا. ہم نے آپ سب کو سکھایا ہے کہ مخارج کیسے ادا ہوتے ہیں، اور یہی ہم سبق سیکھ رہے ہیں. ہمارا سبق ہے تجوید کا. ٹھیک ہے، آپ کوشش کیا کریں کہ تھوڑے سامنے آئیں. پھر پردے کی وجہ سے پھر آپ مجھے نظر نہیں آتے تو پھر میں ڈسٹرب ہوتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہاں فرنٹ پہ آیا کریں، تھوڑا سا فرنٹ پہ آ جائیں. آپ یہ دونوں بڑی بچیاں بھی سامنے آ جائیں. اچھا، ہم پڑھ رہے ہیں تجوید. کیا پڑھ رہے ہیں؟ تجوید. تجوید ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امام علی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مدثر میں ہے، مدثر میں یا مزمل میں؟ سورہ مزمل میں ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو کیسے پڑھا کریں؟ ٹھہر ٹھہر کے. مطلب جب امام سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے ترتیل کا، تو امام نے کہا کہ حروف کو آپ واضح انداز میں پڑھیں، قرآن کے الفاظ کو، قرآن کی تلاوت ایسے کریں کہ واضح کھلے طریقے سے، اور اتنا بھی اس کو نہ کریں کہ جیسے انہوں نے مثال دی کہ جس طرح ریت کو علیحدہ کیا جاتا ہے، ریت کو پھینکا جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ایسے آتی ہے. نہیں، تلاوت کریں ایک اچھے انداز میں. اور تلاوت کا جو لحن بتایا گیا ہے، لحن کیا کہتے ہیں؟ یعنی آپ کا جو انداز ہو، انداز کیسا ہو؟ اچھا انداز ہو. اگر آپ تلاوت کر رہے ہوں یا تلاوت کر رہی ہوں تو سننے والا آپ کی آواز سے متاثر ہو، آپ کے قرآن سے. اور یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے کہ قرآن حزن کی صورت میں نازل ہوا ہے، تو آپ قرآن کو ایسے پڑھیں غم اور اندوہ سے کہ آپ کے دل میں قلبی کیفیت آپ کی تبدیل ہو جائے. تھوڑا سا آگے ہو جائیں، ٹھیک ہے، مستی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو قرآن ایسے پڑھیں کہ آپ کی قلبی کیفیت تبدیل ہو جائے. تو قرآن ہماری قلبی کیفیت تب تبدیل کر سکتا ہے جب قرآن ہمارے دل پہ اثر انداز ہوگا. آپ اسکول کے سبجیکٹس پڑھتے ہیں نا، کہ سائنس پڑھتے ہیں، سوشل اسٹڈی پڑھتے ہیں، کوئی بھی پڑھتے ہیں، تو پہلے اس کو سمجھتے ہیں، ٹیچر آپ کو سمجھاتا ہے. اگر انگلش میں آپ میتھمیٹک پڑھتے ہیں، وہ آپ کے سوال آپ کو سمجھاتا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے جی. اسی طرح قرآن کے لیے بھی ایک استاد ہونا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم خود سے قرآن پڑھ لیں گے. آج کل جدید دور ہے، آسان ہے. ہم قرآن اگر عربی اچھی پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس ترجمے موجود ہیں، ہم ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ آیت کر کے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر ہم ایک اچھے استاد سے بھی مدد لے سکتے ہیں. تو قرآن ہمیں تب ہدایت، ہمارے دل پہ تب ہماری قلبی کیفیت کو تبدیل کر سکتا ہے جب ہمیں اس کا مطلب آتا ہوگا. ایسا ہی ہے، آپ نماز جب پڑھتی ہیں یا آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اتنا آپ کو اس کی عربی پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں یا میں کیا پڑھ رہا ہوں. قرآن میں سورہ حمد آپ پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں چل رہا ہونا چاہیے کہ میں یہ آیت پڑھ رہی ہوں، اس کا ٹرانسلیشن بھی آپ کو پتہ ہو. جب آپ کہتے ہیں قرآن، جب آپ نماز میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم وبحمدہ، تو آپ کے دل میں یہ قلبی کیفیت ہو کہ واقعی جو میرا رب ہے عظیم ہے اور میں اس کی حمد کر رہا ہوں. جب آپ کی قلبی کیفیت یہاں پہنچے گی تو نماز آپ کو کسی معراج پہ لے کے جائے گی. جب قلبی کیفیت پہ آپ کو بات پہنچے گی، اللہ کا پیغام ہے قرآن، قرآن اللہ کا پیغام ہے نا.
کس کا پیغام ہے؟ کس کی طرف ہے؟ انسان کی طرف ہے. یہ بندے کی طرف اللہ کا پیغام ہے. اور امام علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ امام علی نے فرمایا، کہا، بتایا کہ جب میرا دل چاہتا ہے، امام کہتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے بات کروں، خدا سے راز و نیاز کروں، تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں کیا کرتا ہوں؟ میں نماز پڑھتا ہوں. جب میرا دل چاہے، امام علی فرماتے ہیں کہ جب مجھے علی کا یہ دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں، تب میں کیا کرتا ہوں؟ میں نماز ادا کرتا ہوں. یہ نماز پڑھنا غلط لفظ ہے کہ میں، آپ نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ لیں، نماز پڑھا کریں اور نماز پڑھ لیں، یہ غلط ہے. قرآن میں ہے، سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں ہے نا کہ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ. وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں یا صلاۃ قائم کرتے ہیں؟ نماز ہم نے جو ٹرانسلیشن بنائی ہے وہ صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے. اس کا اصلی قرآن نے مفہوم، قرآن میں اللہ نے کہا ہے صلاح، اور ہم اذان میں کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاح یا حی علی النماز. کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاح. ٹھیک ہے. تو کچھ ورڈ ایسے ہیں جن کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اردو میں یا فارسی میں جیسے، تو وہ اس کا حقیقی مفہوم نہیں بتا سکتے. ہم انشاءاللہ جب قرآن کو شروع کریں گے 2 سے 3 دن کے اندر ہم آ جائیں گے قرآن پہ 2-3 دن میں، تو آپ لوگ جو ابتدائی میرے ساتھ چل رہے ہیں اس کلاس میں، آپ کو فرق محسوس ہوگا. جو بعد میں آئیں گے وہ نہیں یہ بات کو محسوس کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا ہم ترجمہ نہیں اردو زبان میں کر سکتے، اور ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے. اس کا اصلی مقصد سمجھنا چاہیے، اللہ کی بات کا اصلی مقصد سمجھنا چاہیے. ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں. اگر کہیں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ نماز قائم کرتے ہیں. آپ کی لغت میں روز لفظ یہ پکا شامل نہیں کہ میں نماز قائم کر رہی ہوں، میں نماز پڑھ رہی ہوں یا میں نماز قائم کر رہی ہوں. نماز قائم کرتے ہیں. اور نماز سے بھی اچھا لفظ خدا نے قرآن میں بتایا صلاح. تو ہم کیوں نہ اللہ کے بتائے ہوئے لفظ کو استعمال کریں، نہ کہ ہم اپنا لفظ قرآن میں ڈالیں یا اپنا لفظ اللہ کے اوپر مسلط کریں کہ نہیں اللہ تو نے صلاۃ کہا ہے، ہم نماز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہمیں اپنی فطرتاً یا اپنی عادت کو بھی تبدیل کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو امام علی نے کہا، امام علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں، اللہ سے کلام کروں، اللہ سے راز و نیاز کروں، تو میں کیا کرتا ہوں؟ نماز ادا کرتا ہوں، یعنی کہ نماز قائم کرتا ہوں، صلاۃ قائم کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جب میرا دل چاہے کہ میرا اللہ مجھ سے گفتگو کرے، مجھ سے بات کرے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں قرآن پڑھتا ہوں. شاباش. قرآن گفتگو ہے اللہ کی بندے کے ساتھ. اللہ بات کر رہا ہے اپنے عبد کے ساتھ، اپنے بندے کے ساتھ، بواسطہ جبرائیل و بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آج ہم تک یہاں گلشن آباد میں پہنچ گئے. آج ہم تک یہ پہنچ گئے اور یہ تقاضا کر رہا ہے کہ قرآن میں ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے آپ کے لیے یہ بڑا آسان سا ذکر بھیجا ہے اے گلشن آباد والوں، اے اہل پاکستان، کہ ہم نے آپ کے لیے وَلَقَدْ یسرنا، اور یقیناً آپ کے لیے بڑا آسان کیا ہم نے. کس کو؟ للذکر، یہ جو ذکر ہے. فَهَلْ مِن مُدَّکِّرٍ، تو آپ میں سے کوئی ہے؟ وہ اللہ لبیک مانگتا ہے، جو ہم کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، کہ آپ میں سے کوئی ہے جو اس میں جو اس کو سمجھے. اب یہ اللہ نے ہمیں پیغام دیا، تو ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے اس سوال کا جواب دیں کہ ہاں آئے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، اور اس سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ ساتھ ساتھ ہلایا کریں، جیسے ذاکر کہتا ہے نا بھی ساتھ ہلائیں تو مجھے سمجھ آتی ہے بات. تھوڑا ہاں نہ کیا کریں. ٹھیک ہے. پھر مجھے سمجھ آئے گا کلاس سمجھ رہی ہے. سنو کہ نہیں بیٹھنا. کیا بات ہوگی؟ صحیح ہے. یعنی کہ امام علی نے ہمیں بتایا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے تو ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا. اللہ کی گفتگو ہے ہمارے ساتھ، بندے کے ساتھ، 1 بائی 1 ہے. یہ انفرادی ہے. یہ آپ کے، یہ محمد حسین کے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے، یہ 1 بائی 1 علیحدہ علیحدہ ہے، سب کے لیے علیحدہ ہے. اجتماعی بھی ہے اور انفرادی بھی ہے. تو آج سے آپ جتنا گھر میں بھی قرآن پڑھیں، ویسے بھی تلاوت کریں،
بھلے ایک صفحہ 2 آیتیں پڑھیں لیکن ایک اچھا ترجمہ رکھیں، ترجمہ ساتھ پڑھیں تو سمجھ آئے گی، میسنجر کا میسج سمجھ آئے گا آپ کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم نے امام علی نے کہا کہ ترتیل یہ ہے کہ آپ تجوید اور وقوف کو سمجھیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو یہ دونوں چیزیں ہر آیت میں قرآن کی جب ہم تلاوت کیا کریں گے، وہ جو انہوں نے علامتیں بنائی ہوئی ہیں قرآن والوں نے، وہ علامتیں نہیں، ہم آپ کو وقوف بتائیں گے کہ آپ کہاں کہاں وقوف جملہ وائز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جملے کے طریقے سے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تجوید کیا ہے؟ صفات، مخارج اور قواعد کا لحاظ کر کے ہم تجوید میں صفات اور مخارج اور قواعد، یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو ہمارا پہلا سبجیکٹ ہے مخارج۔ مخارج کل کتنے ہیں؟ 5 مخارج ہیں، اور مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کہتے ہیں لفظ نکلنے کی جگہ، جہاں سے الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ مخرج ہوتا ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بار بار ہم دہرائیں گے تاکہ آپ اس کو بھولیں نہیں، روز دہرائیں گے۔ تو مخارج کل کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ ہونٹ، زبان کی نوک، منہ کا خالی حصہ، گلا اور ناک کا بانسا۔ یہ کل حروف تہجی کتنے ہیں؟ 28 ہیں۔ وہ ہم نے بتایا کہ 4 ہونٹوں سے اور زبان کی نوک سے 12۔ ابھی تک ہم آج 16 ہمارے کلیئر ہو جائیں گے، اور اس میں بھی میں آپ کو زیادہ مشقت میں نہیں ڈالوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک علیحدہ کھولوں، ویسے تجوید میں ایسے ہی پڑھاتے ہیں ہم، سبجیکٹ کے حساب سے، سیٹ کے حساب سے، یہ علیحدہ، لیکن یہ جو آپ قرآن والے بچے اور بچیاں ہیں، کیونکہ آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے، تو ابھی آپ کے صرف وہ حروف درست کرانا مقصد ہے کہ جس کی وجہ سے لحن جلی ہوتا ہے۔ لحن جلی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے لحن جلی کسے کہتے ہیں؟ لحن جلی اس غلطی کو کہتے ہیں، یہ جو ابھی ہم نے یہ لکھا ہے، یہ کل یہ اس میں بھی ابھی بھی یہاں سے بھی اس کو بھی شامل کرتے ہیں، وہ غلطی کہ جو حرام ہے، ایسی غلطی کہ جس کا کرنا جرم ہے، کہ جس کے کرنے سے آپ گناہ گار ہو سکتے ہیں، ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں، اس ذرا سی ہیر پھیر کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں لحن جلی، یعنی واضح غلطی، اتنی بڑی غلطی کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لے جا سکتی ہے، اور ہم بے خبری میں ایسا قرآن پڑھتے رہیں اور لحن جلی کرتے رہیں، اور ادھر سے ہم پتہ چلے کہ ہم نے ہر رمضان میں 10 قرآن جو ہیں وہ ثواب بھر کے ٹرک آگے بھجوا دیے، ٹرانسفر ہو گئے ہیں، وہاں جا کے پتہ چلے ساری آ گئے۔ تو ہمیں آج سے اہتمام کرنا چاہیے درست قرآن پڑھنے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لحن جلی کی وجہ سے تجوید کو پڑھنا ضروری ہے۔ کچھ حروف ہیں، ہم نے یہ میں نے لکھ دی ایسا ٹرانسلیشن، یہ ساری زبان کے نوک سے ہے کہ اگر آپ سا ذا ضا پڑھتے ہیں، آپ کو یہاں پہ مجھے ڈسٹرب نہیں، کل سے آپ نے میری طرف دیکھیے، کل سے آپ لوگوں نے یہاں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ پھر میں ڈسٹرب نہ ہوں، پھر میں یہاں جاتا ہوں پھر آپ لوگ نظر نہیں آتے مجھے، ٹھیک ہے۔ سا ذا اور ضا، سا ذا ضا کیا تھا؟ زبان کی نوک، دانتوں کی نوک سے۔ کچھ بھی ہو جائے یہ تینوں ورڈ آپ کے بہت مضبوط ہونے چاہیے۔ میں ساتھ ساتھ جب بھی ہم تلاوت کریں گے ہم آپ کے پکے کرائیں گے کہ زبان کی نوک، دانتوں کی نہیں، جب بھی قرآن میں سا آ جائے، زال والا زا آ جائے، زوئیں والا ضا آ جائے، سا ذا ضا، سا ذا ضا، یہ کبھی بھی ہم اس کو لحن جلی نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کریں گے تو بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے، کیونکہ مطلب تبدیل ہو جائے گا۔ اگر سا کو سا پڑھ دیا مثال ہے، سا کو سواد پڑھ دیا مثال ہے، تو پھر تو مقصد کچھ اور ہو جائے گا۔ اس کو ہم نے کل پڑھ دیا تھا، آج ہمارا سیٹ نمبر 2، سیٹ نمبر 3 اور سیٹ نمبر 4 ہے، اور یہ آج کمپلیٹ ہو جائے گا، ہمارے پاس ابھی بہت وقت ہے۔ تا، تا زبر تا، اور ایک تا ہے جس کے اندر 2 نقطے ہیں، اور ایک توئیں والا تو ہے۔ میں غلط سمجھا رہا ہوں؟ پھر ہنس کیوں رہے ہیں؟ سیریس ہو کے بیٹھیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے ڈسکس کریں۔ ایک ہے تا جس کے اندر 2 نقطے ہوتے ہیں، ایک ہے تو، ٹھیک ہے، یہ اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں تا، اس کو بھی پڑھتے ہیں تا، کیا ہے؟ جیسے ہم قرآن میں تلاوت کے وقت پڑھتے ہیں یہ میں نے کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟
مجھے رک نہیں رہا. کیا پڑھا ہے؟ اونچا پڑھیں. صراط الذین. ہاں جی اونچا پڑھیں. صراط الذین. یہ غلطی ہے میجر بڑی. صراط الذین یعنی کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں نعوذ باللہ. غلطی میں لکھنا مجبوری ہے میری کیونکہ یہی ہم سمجھنے آئے یہاں پہ. یہ نظر آ رہا آپ کو نیچے والا جو نے بلو لکھا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے نا؟ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ صراط والا پڑھ رہے ہیں, یہ پڑھ رہے ہیں اوپر والا پڑھ رہے ہیں. پڑھ اوپر والا رہے ہیں, ادا نیچے والا کر رہے ہیں. صراط الذین پڑھ رہے ہیں. صراط الذین. صراط الذین. تو الذین نہیں کہنا, گول نہیں ہے, تو نہیں ہے, تو ہے. ایک ہے تا, میرے ساتھ پڑھیں تا. دوسرا تو. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک باریک ہے تا. یہ میں نے بتایا تھا نا, دو حمزہ, ایک حمزہ زبر آ, ایک حمزہ زبر آ. جب آ کہتے ہیں ہمارے اندر سے زبان کا تعلق سے اوپر, وہ سینٹر سے بیچ سے اٹھتی ہے. تو آپ دیکھیں گے زبان اٹھے گی جب آپ اونچا بولیں گے. تو تا تو. کوئی فرق ہے؟ صراط الذین, صراط الذین, صراط الذین, صراط الذین, صراط الذین, صراط الذین, صراط الذین. کوئی فرق ہے؟ تا سے پڑھ, اگر اس کو باریک کریں تو وہ تا ہو جاتا ہے, اس کو موٹا کریں گے تو ہو جائے گا. تو آ نہیں, تو. بات سمجھ آ گئی؟ کلیئر ہے؟ ابھی اس نماز میں یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے اپنی جب نمازیں پڑھیں. اہدنا الصراط المستقیم یا صراط المستقیم؟ صراط المستقیم. سمجھ آ گئی؟ صراط, صراطا نہیں ہے, صراط. یہ صراطا ہے, صراطا نہیں ہے, تا نہیں ہے. تا تو. اچھا یہ تا دال اور تا یہ لگتے کہاں ہیں؟ یہ زبان کی نوک سامنے کے جو دانت ہیں ان کے اندر جڑ سے اوپر لگ رہی ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ آپ کو خالی ڈیفینیشن لکھ دی ہے, ان کو سکھانا ضروری نہیں ہے کہ یہیں پہ زبان لگتی ہے, وہ آٹومیٹکلی نیچرلی لگتی ہے. یہ اوپر والا سیٹ تھا, اس پہ زور دینا ہے کہ زبان کی نوک لگے. یہ جیسے بھی ادا ہوتے ہیں ٹھیک ہیں, لیکن ان کی باریکی اور موٹائی دیکھنی ہے. ایک نیچی آواز میں, ایک اونچی آواز میں, ایک لو والیوم, ایک ہائی والیوم. تا تو. بولے اونچا. تو. ٹھیک ہو گیا؟ سرا تو, سرا تو. ٹھیک ہے؟ سرا تو, سرا تا. یا طعامن, تو طعامن, اطعمہم, وہ ہے نا کون سا ہے؟ اطعمہم من جوع. کیسے ہوا ہے صورت؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. الشتاء والصیف یا الشتاء, یہ سارا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تا اور تا سمجھ آ گیا ہے؟ غلطی ہوگی آئندہ سے یا نہیں ہوگی؟ اب اپنی نمازیں خود درست کرنی ہیں, اپنی تلاوتیں خود درست کرنی ہیں. ہم لوگوں نے اہتمام کیا ہے کہ آپ کو یہ سمجھائیں. اچھا حمزہ تا زبر ات اور حمزہ تا زبر ات, ات ات, یہ ات ات. ٹھیک ہے؟ اسی طرح حمزہ تا زیر ات اور ات, ات ات. سمجھ آ رہی ہے؟ ات ات, ات ات, ات ات, ات ات. اچھا تا زبر تا اور تا زبر تا, تا تا, تی تی, تو تو, تو. اس کو تا جب بھی آئے موٹا پڑھنا ہے. بس سمجھانے کا مقصد یہ ہے, جب بھی توئیں آئے اردو والا عربی میں تو کہتے ہیں, توا نہیں کہتے. یہ ان کو بھی جب آپ پڑھائیں تو ان کو توا نہیں پڑھانا بلکہ تو. تو کیا پڑھانا ہے؟ تو. یہ کیا ہے؟ یہ ذو ہے, ذوا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ذو, ذو یہ پڑھایا تھا نا, سا ذا ذو. اچھا نیکسٹ میں ہم جب یہ کمپلیٹ کریں گے پھر آپ کو ملے جلے حروفوں کی آوازیں بھی بتائیں گے. وہ بھی ایک دن کا سبجیکٹ ہے پورا, کہ یہ 4-5 حروف ہے جب مشابہ آوازیں ان کو ہم نے علیحدہ کیسے کرنا. اس میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا, وہ میں لکھوں گا, یہ آپ سیکھ لیں گے تو آپ کا ٹیسٹ لے لیں گے.
ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مشکل تو نہیں ہے؟ مشکل ہے محمد حسین؟ پکی بات ہے؟ اچھا جی، اب آ گیا سین اور صاد. سین اور صاد یہ بھی موٹا اور باریک، ایک اونچا موٹا اونچا، ایک نیچی آواز میں ہائی اور لو والیوم میں. ایک ہے سا سین والا. اچھا یہ زا سین اور صاد زبان کی نوک، یہ سامنے کے جو دو دانت ہیں اندر جڑ سے لگتی ہے. سامنے کے نیچے کے دو دانت، سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ آ رہی ہے نا؟ سامنے کے نیچے کے دو دانت ہیں، ان کی اندر والی سائڈ پہ جہاں یہ نیچے جڑ ہے، یہ زبان نیچے لگتی ہے اور دانت بند ہو جاتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں سیٹی والے حروف. یہ تینوں یہ سیٹی والے حروف ہیں. صفیر جو، اب آپ کو سمجھانا یہ ضروری نہیں ہے کہ استعلاء کیا ہوتا ہے، اطباق کیا ہوتا ہے، فلاں کیا ہوتا ہے، وہ بے مقصد ہے سب. ٹھیک ہے، وہ پوری تجوید کی کتاب آپ کو پڑھانا ضروری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ صفیر ہے، یہ چڑیا کی آواز ہے، یہ فلانا نہیں. یہ باریک ہے، سیٹی نکلتی ہے جیسے زا. ٹھیک ہے، سین صاد، اس کو آواز دی گئی سیٹی والی حروف ہیں. ٹھیک ہے، زا سین صاد. اب سیکھنے والا حرف کون سا ہے؟ ایک ہے سین اور ایک ہے صاد. یہ کیا ہے؟ سین زبر سا، سیٹی والا سا، اور صاد زبر سو، سا سو. سمجھ آ گیا آپ کو بیٹا؟ سا سو، سا سو. ٹھیک ہے، ہاں جی. سین زبر سا سا، میری طرف دیکھیں، سین زبر سا اور صاد زبر سو، سا سو. ٹھیک ہے نا؟ جیسے اصابتہم مصیبۃ صاد. ٹھیک ہے نا؟ اور صاد کے ساتھ جتنا بھی آتا ہے وہ صاد ہے. والصابرین، بس صابرین نہیں ہے صاد کے ساتھ، والصابرین. ٹھیک ہے نا؟ صابرن، صبور، صاد موٹا ہے. سین والا آسان ہے، جو بھی سین والا آتا ہے اس کو سین کو جیسے مرضی ادا کریں، لیکن اس کے مقابلے میں جو صاد آئے گا موٹا ہے. کیسے؟ سا سو، سا سو. ٹھیک ہے، حمزہ سین زبر اس اس، اور حمزہ صاد زبر اس اس اس، اور حمزہ سین زیر اس. اچھا یہ اس نہیں ہوتا، حمزہ زیر اے نہیں ہوتا، حمزہ زیر ای کا ساؤنڈ نکلتا ہے. حمزہ پیش او نہیں ہوتا، حمزہ پیش او نہیں ہوتا، بلکہ حمزہ پیش ای والا ساؤنڈ نکالیں گے. حمزہ سین زیر اس اور حمزہ صاد زیر اس. ٹھیک ہے، موٹا ہے. اصل حمزہ سین پیش اس. فرق سمجھ آ رہا ہے نا بیٹا؟ زیادہ مجھے بھی باریکی میں آپ کو نہیں لے کے جانا، آپ سمجھدار ہیں. اچھا، صاد زبر سین زبر سا، صاد زبر سو، سین زیر سی، صاد زیر سی، سو نہیں سو، سی سوئی، سی سوئی. ٹھیک ہے، اور صاد سین پیش سو، صاد پیش سو، سو 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 سو. پہلی دفعہ جب ہمیں بھی کچھ سکھا رہا تھا ہم بھی ہنستے تھے کہ یہ پڑھا کیا رہا ہے. وہ ابھی آپ کو ایک اور سبجیکٹ نہیں پڑھایا، اس میں زیادہ ہنستے ہیں بچے، کیونکہ وہ اس طرح سے کر کے وہ ہاں، اور وہ بھی شاید آپ کو سکھانے چاہیے، لیکن وہ آپ زیادہ لمبا ہو جائے گا، ورک آپ کو مکس کریں گے. اچھا یہ سمجھ آ گیا؟ چار ہیں ہونٹوں سے، کون سے؟ ما، با، وا، فا. یہ میں نے نظم آپ سے پکی سننی ہے. چار ہیں ہونٹوں سے، کتنے؟ چار ہیں ہونٹوں سے، ما، با، وا، فا. اور زبان کی نوک سے ہیں 12. زبان کی نوک سے ہیں 12. کون سے؟ سا، ذا، وا، تا، دا، تو. زبر سے پڑھ رہے ہیں. زا، سا، سو، لا، نا، را. زا سا، زا سا، سو، زا سا، سو. یہ سامنے لکھے ہوئے ہیں، لکھ لینا. ابھی آپ کو ٹائم دیتے ہیں، ابھی ٹائم ہے. اچھا جی، یہ سبق آج کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. 2 مخارج ہم نے سیکھ لیے ہیں، ہونٹ اور زبان کی نوک. یہ کل آپ سے آتے ہی پہلے پوچھوں گا کہ ہونٹوں سے کتنے ہیں؟ یہ لکھے ہوئے بھی ہیں 4 ہیں. پتہ ہونا چاہیے آپ کو، کل 28 حروف کی گرامر پتہ ہونی چاہیے کہ کون کون سا کہاں سے نکلتا ہے. سیکھنے والے آپ کو سکھائیں گے. کل والے جو ہیں وہ اس میں منہ کے خالی سے اور گلے کے ایک ساتھ ہی پڑھ لیں گے 12 انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ پھر یہ کل میں مٹا دوں گا، اس لیے آج جس نے لکھنا ہے وہ لکھ لے، اور پھر انشاءاللہ آپ کی کاپیاں بھی چیک ہوں گی. پرسوں سے کل کیا دن ہے؟ سیٹرڈے ہے.
2 دن سیٹرڈے سنڈے کل اور پرسوں آف ہے، منڈے والے دن آپ نے آ جانا ہے، ہم انشاءاللہ منڈے والے دن اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، اور ٹیوزڈے کو آپ کا منگل والے دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ منڈے والے دن اچھا ایبسینٹ کوئی بھی نہیں کرے گا، ایبسینٹ اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کو پہلے بتانا پڑے گا، ورنہ دوسری صورت میں پھر آپ پہ چارجز لگیں گے، کیونکہ آپ اگر سبق مس کریں گی تو بہت پیچھے ہو جائیں گے آپ سارے، تو اس وجہ سے پھر ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ سبق سے بلا وجہ آؤٹ ہو، ریگولرلی کنٹینیو کرنا اپنے سبق کو۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی؟ کوئی کوشچن کو پوچھنا چاہیں مجھ سے؟ میں کھڑا ہوں یہاں پہ، پوچھنا ہے کسی نے کچھ جو ہاں جی بیٹا۔ جی نہیں، یہ اسی پہ لکھیں آپ، یہ ان کو تھوڑا گائیڈ کریں کہ انہوں نے کیسے لکھنا ہے، یہ طا کے سامنے طا لکھیں، ایسا ہی بورڈ بنائیں، ٹھیک ہے؟ یہ والا سبجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ اس کو بنائیں، ان کو تھوڑی ہیلپ کریں، بتائیں ان کو، ٹھیک ہے جی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند کریں سر۔